نیہا بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں چادر بھی لے لینا، یہ نہ ہو کہ پھر تمہارے بابا ناراض ہو۔ مصباح بیگم ابھی بیٹی کے کمرے میں آئی اور اسے جلدی تیار ہونے کے ساتھ ساتھ چادر لینے کا بھی حکم دے دیا۔ نیہا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی، عجیب نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ امی پلیز آپ یہ دقیانوسی سوچ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ ہم نے گاڑی میں ہی جانا ہے تو پھر چادر کیوں لوں؟ وہ تنگ ہوتے ہوئے بولی تو اس کی ماں غصے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نیہا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے بابا سخت ناراض ہوتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم عبایا پہنو، لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ تم بس چادر ہی پہنا کرو گی۔ اب تم ضد مت کرو اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ۔ مصباح بیگم بالکل تیار کھڑی تھی اور بیٹی کو حکم دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ وہ بدمزہ ہو کر ہیئر سٹائل بنانے لگی۔ آج انہیں اپنی پھپھو کی بیٹی کی شادی میں جانا تھا، اسی لیے ہی سب نے جلدی مچائی ہوئی تھی۔ نیہا نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی اور کرلی براؤن بال اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ اب وہ پلکوں کو مسکارے سے بھر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے لبوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائی اور اپنا مکمل طور پر ایک جائزہ لینے کے بعد گولڈن کلر کا کلچ اٹھا کر ٹھیک ٹھیک کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی ہیل بہت بڑی تھی جو ماربل پر لگنے کی وجہ سے ایک مخصوص آواز پیدا کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نکلی تھی کہ اچانک سے اس کی نگاہ بابر شاہ پر پڑی۔ وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا اور اس نے سفید کلر کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ نیہا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی اور وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ وہ بیچاری اس کے بگڑے تیور دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ابھی تو اس نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں تھا جو وہ اتنا غصہ ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس پر غصہ کرتا رہتا تھا، اس لیے وہ اس سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اور عبایا کہاں ہے تمہارا؟ وہ آتے ساتھ ہی اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولا، بابر بھائی آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں نے ساڑی پہنی ہوئی ہے؟ امی نے خود ہی کہا ہے کہ میں چادر پہنوں، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نیہا نے پہلی مرتبہ دو ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ اب اسے اس کی ماں سے اجازت مل چکی تھی کہ وہ ساڑی پہن لے اور چادر کی اجازت بھی وہ خود ہی دے کر گئی تھی۔ نیہا مجھے غصہ مت دلاؤ اور ابھی کے ابھی جا کر کپڑے چینج کرو۔ تم اس حلیے میں باہر نہیں نکلو گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہاں جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ بیچاری گھبرا کر رہ گئی۔ بابر شاہ کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، اس لیے اسے اب ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ بابر بھائی آخر میں کیوں یہ ساڑی چینج کروں؟ اور اب میرے پاس کوئی نیا سوٹ بھی نہیں ہے جو میں اتنی جلدی تبدیل کر سکوں، میں تو ایسے ہی جاؤں گی۔ بابر شاہ کی بات سن کر وہ ڈر تو گئی تھی مگر اپنی بات پھر بھی کہہ ڈالی تھی۔ اس کی رگوں میں بھی تو شاہوں کا خون دوڑ رہا تھا۔ نیہا مجھے مزید غصہ مت دلاؤ، لوگ کیا کہیں گے کہ سید فاروق شاہ کی بیٹی نے کیا پہن رکھا ہے؟ ابھی کے ابھی جاؤ اور یہ چینج کر کے آؤ ورنہ۔ بابر شاہ کے آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کہنے والا تھا کہ ورنہ وہ اسے شادی میں نہیں لے جائے گا، مگر اس نے نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضدی لڑکی اس بات پر مزید زیادہ اکڑ جائے گی۔ ورنہ کیا؟ وہ ابھی اس کی اسی آدھی ادھوری بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ورنہ یہ کہ مجھے چچا جان کو بتانا پڑے گا۔ اب وہ اپنے ذہن میں آئی ہوئی بات کو بدل چکا تھا، اسی لیے ہی بڑی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ باپ کا نام سن کر تو وہ بیچاری سر پکڑ کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات اس کے باپ تک پہنچی تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اس کا باپ اس وقت شہر میں موجود نہیں تھا، اسی لیے ہی وہ بلا جھجک ساڑی پہن کر جا رہی تھی۔ ہائے اللہ جی، میں اس جلاد کو کیسے بھلا بیٹھی اور ساڑی پہن لی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تھی کہ بابر شاہ اس کے پاس کھڑا ہوا بھی نہ سن سکا۔ وہ بیچاری تو سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ گھر پر موجود نہیں ہے تو وہ کچھ بھی پہن کر جا سکتی ہے۔ وہ اس جلاد کو تو بلا ہی بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے کل ولیمے میں آنا تھا، اس لیے اس نے سوچا وہ اس جلاد کو تو بلا ہی بیٹھی تھی۔ اس کے باپ نے کل ولیمے میں آنا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ آج بارات میں ساڑی پہن لے اور کل کچھ اور پہن لے گی۔
اس نے بابر شاہ سے مزید بحث نہ کی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں جاتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ بابر شاہ باہر کڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے اپنی اس چچا زاد کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور وہ بھی اپنے چچا کی طرح توڑا مذہبی تھا، اسی لیے ہی اسے نیہا کا ساڑی پہننا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے خاندان کا پورے شہر میں ایک نام تھا۔ بابر شاہ کو اپنا نام اور مرتبہ بڑا عزیز تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کزن یوں اس حلیے میں شادی میں جائے۔ وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں اتر کر باہر آ گیا اور کچھ دیر کے بعد وہ بھی پنک کلر کی میکسی پہن کر نیچے پہنچ گئی۔ یہ میکسی اس نے کل کے لیے خریدی تھی، مگر یہ میکسی اسے آج پہننی پڑی۔ یہی سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ کل کیا پہنے گی۔ وہ ایک لڑکی تھی اور لڑکیاں کپڑوں کے معاملے میں بڑی ہی سیریس ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے اسے جگہ بھی بابر شاہ کی گاڑی میں ملی۔ وہ پچھلی سیٹ پر منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی چچی بیٹی تھی اور اگلی سیٹ پر ان کی دادی، جہاں آرا بیگم بیٹھی تھی۔ بابر شاہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رکھی تھی اور ابھی ہی گاڑی شاہ ہاؤس سے باہر نکلی تھی۔ دوسری گاڑی میں مصباح بیگم اور عادل یعنی نیہا کا بھائی آ رہے تھے۔ انہوں نے راستے سے کچھ تحفے تحائف بھی خریدنے تھے، اسی لیے ہی وہ دونوں علیحدہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور نیہا کو مجبوراً بابر شاہ کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا۔ گاڑی پراٹھے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ انہیں گاؤں جانا تھا۔ اس کی پھپھو کا گھر گاؤں میں ہی تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو نیہا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہلکا پلکھا میک اپ وہ کر کے آئی تھی وہ اب پسینے سے بہہ گیا تھا۔ بابر شاہ نے اپنی دادی جہاں آرا بیگم کی وجہ سے ہی گاڑی میں اے سی نہیں چلایا تھا، جہاں آرا بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہیں اے سی کی ہوا تکلیف دے رہی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اتری تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کا دل کیا کہ ابھی ہی منہ دھو لے، اور جاتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا۔ حویلی پہنچ کر وہ اسی وقت ہی اپنی پھپھوزاد کے کمرے میں گئی اور اپنا چہرہ دھو ڈالا۔ اب وہ میک اپ سے آتی چہرہ لیے اپنی پھپھوزاد کے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ ایسے سر جھاڑ منہ پاڑ تو باہر نہیں جا سکتی تھی۔ بھلے ہی وہ بہت پیاری تھی، لیکن وہ ایسے باہر نہ جانا چاہتی تھی۔ یہ شادی تھی اور سب لوگ ہی اچھا سا تیار ہو کر آئے تھے۔ وہ ابھی اسی ٹینشن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی پھپھو کی چھوٹی بیٹی اندر آتی دکھائی دی۔ یہ کیا نیہا آپی، آپ یہاں پر کھڑی ہے اور ممانی جان آپ کو ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ آتے ساتھ ہی اسے اس کی ماں کے بارے میں بتانے لگی۔ زویا، کیا تمہارے پاس میک اپ ہے؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہا۔ نیہا ایسے ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ اب اس نے میک اپ اور تیاری کی ٹینشن لے لی تھی۔ ارے نیہا آپی، یہ بھی کوئی فکر کی بات ہے، میرے پاس سارا میک اپ ہے، بلکہ مجھے تو میک اپ بہت پسند ہے اور میں نے ہر برانڈ کا ہی میک اپ رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹہرے، میں ابھی آپ کو لا کر دیتی ہوں، زویا مسکراتے ہوئے کہہ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا باکس تھا جو آ کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ وہ دیکھ کر تو نیہا حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں کی ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس اتنا زیادہ میک اپ بھی ہوگا۔ زویا کی عمر محض 13 سال تھی اور یہی سوچ سوچ کر اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی سی عمر میں اسے میک اپ کی سمجھ کیسے لگ گئی۔ نیہا آپ ہی آپ میک اپ کریں، میں ممانی جان کو بتا دیتی ہوں کہ آپ یہاں ہیں، زویا اپنی معصوم سی آواز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور وہ ہنستی مسکراتی میک اپ کرنے لگی۔ اس کا موڈ اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی فاؤنڈیشن لگا رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس بار آنے والا شخص زویا نہیں بلکہ بابر شاہ تھا۔ اسے دیکھ کر تو نیہا کا منہ بن گیا۔ وہ اسے ہی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس کی گاڑی تھی اور اس نے ہی اے سی نہیں چلایا تھا۔ زویا جانتی تھی کہ اس کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ بابر شاہ پر غصہ تھی۔ ارے بس کر دو، اور کتنا میک اپ توپو گی؟ گھر میں بھی تم نے 2 گھنٹے لگا کر سب کی دیر کرائی تھی اور یہاں پر بھی تمہارا یہی حال ہے۔ وہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چیڑنے لگا۔ اس کی بات سن کر تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ آپ کو اس سے کیا، چاہے میں 10 بار بھی میک اپ کروں،
وہ اس کی بات پر غصہ تو بہت ہوئی تھی، لیکن خود پر ضبط کر کے ایک عام سا ہی جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر بابر شاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو ہر وقت ہی شیرنی کی طرح بپری رہتی تھی، تو پھر آج ایسی کیا بات ہے؟ ہاں، ویسے بھی تم جیسی لڑکیوں کو ہی تو میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا بدصورت چہرہ جو چھپانا ہوتا ہے۔ وہ اس بار بھی دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اس کی ہنسی نکلتے نکلتے ہی رہی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ واقعی میں ایک بپری ہوئی شیرنی بن گئی۔ اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ ایسا لگتا ہے کہ کبھی منہ ہی نہیں دھویا، اور ویسے بھی آپ کو منہ دھونے نہ دھونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ منہ دھونے سے بھی آپ کے چہرے پر کچھ اثر نہیں ہونا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر تو بابر شاہ بھی غصے میں آ گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے رہی ہے، مگر پھر بھی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ سنو لڑکی، میرے سامنے زیادہ زبان درازی مت کیا کرو، ورنہ میں تمہارا میک اپ کرنا بھی بند کروا دوں گا، پھر شکایت نہ کرنا۔ وہ آگے بڑھا اور غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دو ٹوک انداز میں بات کرنے لگا۔ ہیلو مسٹر، آپ کیسے میرا میک اپ بند کروا سکتے ہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں کندھا اچکاتے ہوئے بولی اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ بھی چڑھوا لیا۔ میں نے تم جیسی بے وقوف لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اب دیکھو نا، تم نے میری وجہ سے ساڑی چینج کی اور اس کے بعد عبایا بھی پہنا، تو اس سے تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ میری پہنچ کہاں تک ہے۔ اس بار وہ کہکہا لگا کر بولا تھا۔ اس کے الفاظ نیہا کو اپنے دل و دماغ پر تیر کی طرح لگے اور وہ بیچاری دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ کچھ بھی جواب دینے کی قابل نہ رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس میں 100% ہی سچائی تھی۔ وہ اسی کی وجہ سے ہی ساڑی چینج کر کے اور عبایا پہن کر آئی تھی، اور عبایا کی وجہ سے ہی تو اسے بہت زیادہ گرمی لگی تھی۔ بابر بھائی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں چچی جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ جب نیہا سے اور کوئی جواب نہ بنا تو وہ اسے وہاں سے بھیجنے لگی، اور وہ بھی ہنستا مسکراتا نکل آیا۔ اس نے جتنا اسے جلانا تھا وہ جلا چکا تھا، اور وہ اپنا آدھا ادھورا میک اپ کر کے صوفے پہ جا بیٹھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک غصے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، اور اس کا چہرہ بھی کشمیری سیب کی طرح لال ہو رہا تھا۔ اسے بابر شاہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ خود کو سمجھتا کیا ہے کہ میں اس کی کوئی غلام ہوں؟ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی، مگر اس وقت اس کی بڑبڑاہٹ کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ نیہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم کیوں اس بے وقوف شخص کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ وہ تو صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، اور تم تنگ ہو بھی گئی۔ وہ اب خود سے ہی بات کر رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے صوفے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی اور پھر سے تیار ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو 1 منٹ کے لیے بابر شاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی اس کزن کو نگاہ بھر کے دیکھا تھا، جو اس کے گھر میں ہی رہتی تھی، لیکن آج تک وہ اسے اتنی زیادہ پیاری نہ لگی تھی۔ وہ پنک کلر کی میکسی میں بالکل ہی کوئی گلابو لگ رہی تھی۔ اس نے پنک میں میک اپ بھی کر رکھا تھا، اور ساتھ میں پنک لپسٹک تو اس کے ہونٹوں پر پنک گلاب کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بابر کو اس وقت گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ 1 منٹ کے لیے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پایا اور رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے یہ خود سر اور اپنی منمانی کرنے والی لڑکی بالکل بھی پسند نہ تھی۔ اسے تو ایسی لڑکیاں پسند تھی جو اپنا آپ مار کر ہر وقت گھر والوں کی جی حضوری میں لگی رہتی ہے، لیکن نیہا ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنی پھوپھی ذات کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ گئی، جو دلہن بنی ہوئی تھی۔ دلہن نے سرخ رنگ کا عروسی لباس پہن رکھا تھا، مگر وہ نیہا سے کچھ زیادہ پیاری نہ لگ رہی تھی۔ نیہا تو سارے خاندان کی لڑکیوں سے پیاری تھی، اور اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے اندر بارات آ گئی اور رسمیں ہونے لگی۔ اب نیہا سٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ اسے دلہا بائی سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے تالیاں بجا کر سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ زویا دودھ پلائی کی رسم کر رہی تھی۔ ابھی خاندان والے ہی سٹیج کے ارد گرد جمع تھے۔ اچانک سے نیہا کا کندھا کسی سے ٹکرایا تو وہ فوراً سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ اچانک سے پلٹنے کی وجہ سے کرلی براؤن بال بابر شاہ کے چہرے پر جا لگے۔ وہ دونوں ہی اب ایک دوسرے کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔
وہ سمجھ رہی تھی کہ بابر شاہ نے جان بوجھ کر ہی اسے دھکا دینا چاہا ہے، اور دوسری طرف وہ سمجھ رہا تھا کہ جان بوجھ کر ہی اس نے اپنے بال اس کے منہ پر مارے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا کسی لڑکی کے ساتھ ایسے کڑے ہوتے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے بولی تو وہ کہا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی لڑکیوں سے ٹچ ہونے کا، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنی گندے سے بال میرے منہ پر مارنے کی؟ وہ تو الٹا اس پر غصہ ہونے لگا۔ اس کی بات سن کر تو نیہا کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ بابر بھائی، آپ پلیز مجھے تنگ مت کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے فوراً ہی وہاں سے چلی گئی اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ چٹانگ بھر کی لڑکی مجھ سے مقابلہ کرتی ہے، دیکھ لوں گا میں اسے بھی۔ وہ غصے سے پھولی ناک کے ساتھ خود کلامی کرنے لگا تھا، پھر خود کو نارمل کیا اور سٹیج کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ نیہا کی پھوپھی ذات کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے ہی ہو رہی تھی، اسی لیے بارات ساتھ والے گھر میں ہی جانی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر سب مہمانوں نے کھانا کھا لیا اور دلہن رخصت ہو کر ساتھ والے گھر چلی گئی۔ وہ دونوں گھر ساتھ ساتھ ہی تھے۔ سب گھر والوں نے سوچا تھا کہ جب بارات چلی جائے گی تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی مناہل سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی تکلف نہیں تھا۔ دراصل وہ ایک ہی خاندان تھا جو علیحدہ علیحدہ حویلیوں میں رہ رہا تھا۔ دونوں حویلیوں کے درمیان ایک دیوار تھی جس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی لگا ہوا تھا، اور سبھی لوگ وہیں سے ہی آتے جاتے تھے۔ باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نیہا زویا کے کمرے میں کڑی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ اب بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابر شاہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر ہی اسے ٹکرایا۔ پہلے تو وہ صرف یہ سمجھتی تھی کہ وہ اس پر روک ٹوک کرتا ہے، مگر اب تو اسے اس کا کردار بھی مشکوک لگنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ کپڑے بدل چکی تھی۔ وہ بلیک کلر کی سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں بلیک کلر کا دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھی۔ وہ اسی حلیے میں ہی باہر نکل آئی۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ گاؤں میں ہے۔ جیسے ہی وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی تو اچانک سے کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ بابر شاہ تھا۔ لڑکی، کان کھول کر میری بات سن لو۔ یہ کوئی شہر نہیں بلکہ گاؤں ہے، اور یہاں پر بھی ہماری ایک عزت ہے۔ یہ تم کیسے گلے میں دوپٹہ پہن کر دندنا رہی ہو؟ وہ غصے سے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، تو وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چڑھوا کر پیچھے ہوئی۔ بابر بھائی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ ایک زوردار تپڑ اس کے منہ پر لگاتے ہوئے بولی تو وہ بیچارہ گڑبڑا کر رہ گیا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے پہلے کہ وہ اسے بدلہ لیتا، وہ وہاں سے بھاگ گئی اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ وہ جو نیچے جا رہا تھا الٹے قدموں واپس اوپر آ گیا۔ اس کا کمرہ بھی اوپر ہی تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک ایک چیز اٹھا کر پھینکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ گاؤں میں اپنی پھپھو کے گھر پر ہے، لیکن پھر بھی اس نے کمرے کا نقشہ ایسے بگاڑ دیا کہ جیسے وہ اپنے گھر پر ہو۔ جب بھی اسے غصہ آتا تھا تو وہ یہی کرتا تھا۔ پرفیوم کی شیشیاں فرش پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور اب کمرے میں حیرت انگیز ماحول بن گیا تھا، مگر یہ ماحول بھی اس کے غصے کو کچھ کم نہ کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ ایک بپرے ہوئے شیر کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ نیہا، یہ یاد رکھنا کہ میں بابر شاہ ہوں اور اپنا بدلہ لینا میں کبھی نہیں بھولتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑا غصے سے خود کلامی کر رہا تھا۔ پھر آخر میں اس نے زوردار موقع ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مار دیا، جسے ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ چکنا چور ہو کر نیچے گرنے لگا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ اسی وقت ہی کمرے سے باہر نکلا اور پھر سیدھا حویلی سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ اپنی ویگو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ سائی سائی کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سے چھوٹی سی لڑکی اس کے ساتھ کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ ہر وقت اس پر دونس جمائے رکھتا تھا، لیکن آج اس پر سب کچھ الٹا پڑ گیا تھا۔
نیہا کو کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ بابر شاہ کے ساتھ کیا کر کے آئی ہے۔ وہ تو اپنی دوسری کزنز اور حویلی والوں کے ساتھ زویا کے چچا کے گھر یعنی مناہل کے سسرال آ گئی تھی۔ وہاں پر سب کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد سبھی لوگ واپس حویلی آ گئے۔ وہ تکے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ رہی تھی کیونکہ اس نے زویا کے ساتھ ہی سونا تھا۔ اچانک سے اس کی نگاہ زویا کے ساتھ والے کمرے پر پڑی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا نظارہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کیا درا کس کا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بابر شاہ اسی کمرے میں رکا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں آ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگی۔ اب اسے کہیں نہ کہیں ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے وہ کمرے کی یہ حالت کرنے کے بعد کہاں چلا گیا ہے اور بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ پھر اپنے سارے خیالات کو جھٹک کر وہ زویا کے کمرے میں آ گئی اور آتے ساتھ ہی بٹ پر دراز ہو گئی۔ لائٹ بھی اس نے آف کر دی تھی۔ زویا ابھی کمرے میں نہیں آئی تھی، اسی لیے ہی وہ نم آنکھوں کے ساتھ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس وقت تو اس نے جذبات میں آ کر بابر شاہ کے چہرے پر تپڑ مار دیا تھا، لیکن اب اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا سارا جسم بھی کانپ رہا تھا، حالانکہ اے سی بھی فل چل رہا تھا، مگر اسے اتنا زیادہ پسینہ آ رہا تھا کہ اس کے سارے کپڑے ہی پسینے کی وجہ سے بھیگ رہے تھے۔ وہ شروع سے ہی بابر شاہ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ نہ جانے آج اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اس کے منہ پر ہی تپڑ مار دیا۔ پہلے بھی وہ کبھی کبھار اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور وہ بھی غصے میں۔ اس کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی جو نیہا سمجھ رہی تھی۔ اب تو نیہا کو بھی کہیں نہ کہیں یہ خیالات ستانے لگے کہ اس نے غلط کر دیا ہے، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جسے اسے محسوس ہو کہ وہ ہوس پرست ہے۔ نہ جانے آج کیوں صرف ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اسے غصہ آ گیا، اور ہاتھ بھی بابر شاہ نے غصے کے عالم میں ہی پکڑا تھا کیونکہ وہ گلے میں دوپٹہ پہن کر ہی نیچے جا رہی تھی۔ وہ بیچارہ تو اس کی عزت کا خیال کر رہا تھا اور اس نے بنا سوچے سمجھے ہی تپڑ سے اس کا منہ لال کر دیا تھا۔ ساری رات ہی وہ انگاروں پر لوٹتی رہی۔ فجر کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی تھی اور پھر وہ 2-3 گھنٹے بعد اٹھ بھی گئی کیونکہ زویا اسے ناشتے پر بلانے کے لیے آئی تھی۔ ناشتے پر جا کر اسے پتا چلا کہ وہ اب گاؤں میں نہیں بلکہ شہر میں ہے۔ اس کی چچی جان نے بتایا کہ بابر کو ایمرجنسی میں کچھ کام یاد آ گیا تھا، اسی لیے ہی وہ ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر ہی شہر واپس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو اس کا دل مزید دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی کام کی وجہ سے نہیں بلکہ غصے کی وجہ سے ہی گاؤں سے گیا ہے۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ جب وہ گھر جائے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کا دن بھی بڑے آرام سے گزر گیا اور ولیمہ بھی خوش اسلوبی سے انجام پا گیا۔ آج بھی وہ لوگ گاؤں میں ہی رکے تھے، انہیں صبح سویرے ہی شہر کے لیے روانہ ہونا تھا، اور وہ بھی نیہا کی وجہ سے، کیونکہ کل اس کی کلاس تھی اور وہ کلاس بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے دل میں بابر شاہ کا خوف پھر سے سر اٹھانے لگا، مگر گھر جا کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کی چچی جان نے بتایا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی خوشی کے انتہا نہ رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن تو واپس آئے گا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کچھ دنوں بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا، جتنی جلدی اسے غصہ آتا تھا اتنی ہی جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ کالج کے لیے نکل گئی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس پر ایک قیامت ٹوٹ گئی، کیونکہ بابر شاہ گھر واپس آ چکا تھا، اور جیسے ہی اس کی نگاہ نیہا پر پڑی تو اس کی آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی۔ نیہا نے اس سے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گئی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ جب بابر شاہ نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے تو وہ بھی کسی کام کا بہانہ بنا کر ڈرائنگ روم سے اٹھ گیا، حالانکہ سبھی بڑے وہیں پر ہی بیٹھے تھے۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چلتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا تھا، مگر نیہا کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اسے مایوس واپس لوٹنا پڑا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ضرور سبق سکھائے گا۔
بھلے اس کے لیے اسے جتنا بھی انتظار کرنا پڑے۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب نہا سے اکیلی ملے اور وہ اپنے تپڑ کا بدلہ لے، مگر وہ سارا دن ہی کمرے سے باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ اس نے دوپہر کا کھانا بھی کمرے میں ہی کھایا۔ رات کو بھی وہ ڈنر پہ نہ آئی اور اس وقت بھی اس کی ماں نے ملازمہ کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا۔ اس نے اپنی ماں سے بہانہ کیا تھا کہ اسے بہت زیادہ پڑھائی کرنی ہے، اس لیے وہ ٹائم ضائع نہیں کر سکتی۔ صبح سویرے ہی وہ پھر سے کالج چلی گئی اور عالم شاہ کی نظروں سے بچ گئی۔ جب وہ کالج سے واپس آئی تو وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آج گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اچانک سے اس کی آنکھ میں خارش ہوئی تو وہ اسی ہاتھ کے ساتھ آنکھ مسلنے لگی جس کے ساتھ ابھی اس نے پکوڑا منہ میں ڈالا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے آنکھ کو مسلا تو اس کی آنکھ جلنے لگی، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر مرچی لگی ہوئی تھی اور وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ بڑبڑاہٹ میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ بابر شاہ کے کمرے میں گھسی اور سیدھا اس کے باتھ روم میں ہی گھس گئی۔ مرچی مرچی، وہ آنکھ میں چینٹنے مارنے کے ساتھ ساتھ چلا بھی رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی باتھ روم میں ہی موجود ہے۔ اس نے ابھی بھی شاور لیا تھا اور باتھ روم کا دروازہ کھولا تھا، مگر ابھی وہ باتھ روم میں ہی تھا۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ میں پانی ڈالنے کے بعد اوپر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ بابر شاہ اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ اللہ بابر بھائی، آپ میرے واش روم میں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ شٹ اپ ایڈیٹ لڑکی، یہ تمہارا نہیں بلکہ میرا واش روم ہے، گیٹ آؤٹ۔ وہ اس پر غصے سے داڑنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی باتھ روم میں نگاہ گھمائی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ واقعی میں اس کے واش روم میں کھڑی تھی۔ وہ جیسے ہی باتھ روم سے باہر نکلنے کے لیے پیچھے پلٹی تو اس کا سر دروازے میں جا لگا، کیونکہ اس نے باتھ روم میں آتے وقت دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ اب وہ کانپتے ہاتھ کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھولنے لگی تھی، مگر اس کے ہاتھ اتنے زیادہ کانپ رہے تھے کہ وہ دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ بابر شاہ آگے بڑھا اور اسے کندھے سے کھینچ کر پیچھے کیا اور خود دروازہ کھولنے لگا۔ وہ دونوں ایک باتھ روم میں کھڑے تھے اور یہ نہا کے لیے ڈوب مرنے کی بات تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو وہ باہر کی طرف لپکی، مگر بابر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنی نظریں زمین میں گاڑ گئی۔ اسے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اپنے تپڑ کا بدلہ نہیں لوں گا؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے کان کے قریب دھاڑا تو وہ کام کے رہ گئی۔ اس کے سارے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ بابر بھائی، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں اب کمرے کے اندر آ گئے تھے، مگر اب بھی بالکل باتھ روم کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل اس میں ناکام ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کسی عام شخص کی گرفت میں نہیں بلکہ بابر شاہ کی گرفت میں تھی، اور وہ ایک لمبا چوڑا جوان مرد تھا جو جم بھی کرتا تھا۔ اسی لیے ہی وہ نازک سی لڑکی خود کو اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروا پائی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو موتی کی طرح گر کر اس کے گال پر لڑک گیا۔ لڑکی، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس دن گاؤں میں نے جان بوجھ کر تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، لیکن ہاں، آج میں نے تمہارا ہاتھ جان بوجھ کر ہی پکڑا ہے۔ جو کرنا ہے کر لو۔ وہ اب اسے کھلا چیلنج دے رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جو بھی کر سکتی ہے کر لے، مگر وہ تو اس وقت اس کی قید میں تھی، اور اس وقت تو وہ سانس لینے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ اس کا سانس اکڑ اکڑ کر آ رہا تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی سانسیں بند ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھی کھارا پانی بہتا جا رہا تھا۔ بابر شاہ کو اس کے رونے سے کوئی فرق نہ پڑ رہا تھا۔ وہ اب بھی غصے بھرے تیور لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو اسے ایسا لگا کہ یہ آنکھیں اسے اپنی قید میں لے لے گی۔ نیہا کی موٹی موٹی آنکھوں سے اس وقت آنسو بہہ رہے تھے جو اسے اپنے حصار میں لے رہے تھے۔
کچھ دنوں سے اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے اس نے نیہا کو اس پنک کلر کی مکسی میں دیکھا تھا تو وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پا رہا تھا، اور آج بھی اس کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ محبت بھری نظروں سے اس جانی دشمن کو دیکھنے لگا جو ایک ہی جھلک میں اسے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ بھلے ہی وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر پہلے اسے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے خود پر کنٹرول کر کے نیہا کے ہاتھوں کو آزاد کیا تو وہ اسی وقت ہی وہاں سے بھاگنے لگی، مگر بابر شاہ نے اس کا ہاتھ پھر سے پکڑ لیا۔ اس بار نیہا کا رخ دوسری طرف تھا۔ جب بابر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تب بھی اس نے پیچھے نہ دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی، اور بابر شاہ وہیں پر مسکراتا رہ گیا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ محبت کے معصوم جذبے سے انجان تھا جو امنڈ امنڈ کر اب باہر آنے لگا تھا، مگر وہ خود ہی اس معصوم سے جذبے سے انجان تھا، کیونکہ آج تک اس نے اس بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ اسی بے چینی میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے، مگر پھر سارے خیالات کو چٹک کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ ابھی تو وہ نہا کر آیا تھا۔ نیہا کے چکر میں تو وہ یہ بھی بھول گیا کہ اسے بہت اہم میٹنگ پر جانا تھا۔ جلدی وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی نگاہیں صرف اور صرف نیہا کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ پھر مایوس ہو کر وہ گھر سے باہر نکل گیا کیونکہ اسے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو تب بھی وہ اسے کہیں نہ کہیں دکھی، اور وہ دکھتی بھی کیسے؟ اس نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اسے بھی کچھ عجیب سا ہو رہا تھا۔ جب سے وہ واقعہ ہوا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ خود سے ہی کچھ چھپانے لگی تھی جسے وہ پہچان نہ پا رہی تھی۔ وہ بھی معصوم سی محبت کے نشے میں کھونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بابر شاہ سچ کہہ رہا ہو، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر ہی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، مگر اب وہ اپنے خیالات کو ہی غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ کہتا کہ جان بوجھ کر ہی بابر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، مگر اس کا دل کہتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی وہ زمین پر گر جائے گی۔ اس کا دماغ سائی کر رہا تھا۔ اس کے دماغ پر ایک ٹینشن سوار ہو گئی تھی۔ بابر شاہ اس وقت جہاں آرا بیگم کے کمرے میں بڑے آرام سے بیٹھا ان کی بات شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے اور مجھے تمہیں تمہارے باپ کی مرضی بتا دینی چاہیے۔ جہاں آرا بیگم بڑے تحمل کے ساتھ بات کر رہی تھی، وہ سوالیہ نظروں سے اپنی دادی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو اسے اپنے باپ کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ شمس شاہ آج سے 3 سال پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے، تب سے وہی سارا بزنس دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنے چچا کا بھی بزنس دیکھتا تھا، کیونکہ فاروق شاہ کی طبیعت اب کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی اور انہوں نے بھی ساری ذمہ داری بھتیجے پر ڈال دی تھی۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے بابا چاہتے تھے کہ تم نیہا سے شادی کرو، مگر آج تک انہوں نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ تم پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے لگتا ہے کہ اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو اور اب تمہاری شادی بھی کر دینی چاہیے۔ دادی کی بات سن کر تو بابر شاہ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ یہی چاہتا ہو، حالانکہ اس نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نیہا صرف اس کی کزن ہی نہیں بلکہ اس کی منگیتر بھی ہے، مگر آج اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا پا کر وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اب اس کی محبت جو 7 پردوں میں چھپی ہوئی تھی، امنڈ کر باہر آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اسی لیے ہی تو وہ اس کی پرواہ کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی غیر مرد کی اس پر نگاہ جائے، اس لیے وہ ہر وقت ہی اسے عبایا پہننے کا کہتا رہتا تھا۔ آج ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جسے غصہ سمجھ رہا تھا وہ محبت تھی جو نیہا کے لیے غصہ بن کر باہر نکلتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ بیٹا، اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اسی مہینے میں ہی تم دونوں کی شادی کر دی جائے، کیونکہ اب نیہا کی پڑھائی بھی مکمل ہونے والی ہے۔
جہاں آرا بیگم اب اسے اس کی رضامندی معلوم کر رہی تھی۔ دادی جان، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بابا جو میرے لیے سوچ کر گئے تھے یقیناً وہ اچھا ہی ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو جہاں آرا بیگم نے اٹھ کر پوتے کے سر کا بوسہ لیا اور پھر اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا، کیونکہ اب انہیں اپنے بیٹے اور دونوں بہوؤں کو بھی بتانا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج سے پہلے تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، کیونکہ ہر وقت ہی وہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، مگر آج ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی، اور حقیقت سوائے نیہا کے سب کے لیے خوشی لائی تھی۔ بابر شاہ اپنے کمرے میں بیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ موبائل پر نیہا کی تصویریں دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنی دادی کی پچھلی برتھ ڈے پر لی تھی۔ وہ اپنی دادی کے ساتھ ہی بیٹی تھی، اس لیے اس کی تصویریں بھی ساتھ میں کھینچ گئی تھی۔ آج تک اس نے ان تصویروں کو نہ دیکھا تھا، مگر آج وہ بڑے غور سے زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اسے بے صبری سے شادی کا انتظار تھا۔ وہ تو اپنا تپڑ بھی بھلا بیٹھا جو نیہا نے اس کے منہ پر مارا تھا، کیونکہ اب وہ محبت کے جذبے سے واقف ہو گیا تھا۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سوائے نیہا کے۔ آج اتوار کا دن تھا اور وہ اتوار کے دن دیر تک سوتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد نیہا کے ماں باپ اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ بابا ماما، آپ یہاں، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ بیٹا، ہمیں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ اسی ماہ ہی تمہاری بابر کے ساتھ شادی کر دی جائے۔ وہ بڑے آرام سے اتنی بڑی بات کر رہے تھے۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر انکار نہ کر سکتی تھی۔ بیٹا، اگر کوئی اعتراض ہے تو اب بھی بتا دو، ہم تمہاری مرضی کی قدر کرتے ہیں۔ اس کی ماں اب اس سے رضامندی معلوم کر رہی تھی۔ ارے بیگم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، ایسے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ میں جانتا ہوں میری بیٹی میرا مان نہیں توڑے گی۔ جیسے ہی اس کی ماں نے بات کی تو اس کے باپ نے اس کی طرف سے جواب دے دیا۔ وہ بیچاری جو انکار کرنے کے لیے پر تول ہی رہی تھی، مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو اس کے باپ نے اس کے سر پر بوسہ لیا اور اسی وقت ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی نیہا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک طرف تو وہ بابر شاہ کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور دوسری طرف وہ اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بابر شاہ کی بلا جواز روک ٹوک تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اب ان کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی تھی جو 15 دن بعد کی رکھی گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی اس کے پیپرز بھی ہونے تھے، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ہی کمرے میں آنسو بہاتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابر شاہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر تو اس کے دل کو بھی دھچکا لگا تھا۔ نیہا جو صوفے پر بیٹھ کے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر فوراً اوپر دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے کمرے میں آ جائے گا۔ بابر بھائی، آپ یہاں؟ وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ اب وہ ٹینشن کے مارے کڑی بھی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر تو بابر کو غصہ آ گیا، کیونکہ اب ان کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور وہ اب بھی اسے بھائی بلا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نیہا، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے بائی کا لفظ نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ابھی میرا تپڑ والا بدلہ بھی رہتا ہے۔ وہ کڑے تیوروں کے ساتھ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر جا کر تو اس کی ہنسی ہی نکل گئی۔ وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا تاکہ کچھ مستی شادی کی رات کے لیے بھی بچا کر رکھ لے۔ اس کی بات سن کر تو وہ مزید رونے لگی اور جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں بیڈ پر لال عروسی جوڑے میں چہرے پر گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی۔ وہ کمرہ اور کسی کا نہیں بلکہ بابر شاہ کا ہی تھا۔
اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بابر شاہ گولڈن اور سفید کلر کی شیروانی میں اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدہ بیوی کے لیے محبت۔ وہ ان 15 دنوں میں اسے پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگا تھا۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھا تو وہ جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ بابر شاہ نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی محبوب بیوی کا گھونگھٹ ہٹایا تو اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر لال لپسٹک اسے اپنا گرویدہ کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ڈلا کاجل تو اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چمکتی بندیاں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی چاند ہو۔ نیہا بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اس کے منہ پر تپڑ مار کے اپنا بدلہ لے گا، مگر اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نیہا، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ اب میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور اپنا بدلہ لے گا، لیکن وہ تو اسے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ نیہا کے دل میں بھی لڈو پھوٹنے لگے کیونکہ اسے شروع سے ہی بابر شاہ کی پرسنالٹی پسند تھی۔ وہ تو بس اس کے غصے اور اس کی روک ٹوک سے ہی ڈرتی تھی، مگر اب وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ وہ اتنا شرما رہی تھی کہ جیسے اب بھی وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو۔ بیگم صاحبہ، اب کیوں شرما رہی ہے؟ اب تو ہماری شادی بھی ہو گئی ہے، وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے بولا تو وہ مزید شرما کے رہ گئی۔ اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو رہی تھی جسے دیکھ کر وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے یہ سوچ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ نیہا بھی اس رشتے سے خوش ہے، اور نیہا تو اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ رات ان کی زندگی کی حسین ترین رات تھی اور ان کی زندگی کی ایک حسین شروعات بھی ہو چکی تھی۔ بھلے ہی ماضی میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت لڑتے جھگڑتے تھے، مگر اب اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا کیونکہ اب ان کے درمیان محبت کا جذبہ پروان چڑھ چکا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ خدا دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ ان دونوں کے دل جو پہلے کبھی غصہ اور نفرت سے بھرے رہتے تھے اب ایک دوسرے کی محبت سے بھر چکے تھے۔